بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک جرنیل کے گرد سرخ دائرہ کھینچ دیا گیا ہے۔ جرنیل صاحب اس میں سے نکل سکیں گے کہ نہیں سے نکل سکیں گے، یہ مطلب ایک سوال ہے، اور یہ دائرہ کس نے کھینچا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک اجنبی شخص ہے جس نے ہمارے ملک کے ایک بڑے گھاک قسم کے سیاستدان کا پیٹ خراب کر دیا ہے۔ وہ پائن لوز موشن کا شکار ہو گیا اور باقاعدہ طور پہ وہ شکایت کرتے پائے گئے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم نہیں ڈرتے کسی سے، اور جنہیں جو کرنا کر لو، پھر ویکھی جائے گی، پھر اسی بھی جٹ ہونے ہیں، اسی پھر کھلو گئے ہیں سارا انہوں نے نا ایک بندہ بھایا باہر، پتہ نہیں کس نے بٹھایا، ویسے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے بٹھایا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کسٹڈی میں ہیں تو انہوں نے بھایا ہوئے گا نا۔ اب وہاں پر جیل کے اندر کو جا کے راہ جاتا تو بندہ بیٹھ نہیں سکتا، پرندہ بیٹھ سکتا ہے، یعنی کوئی کانپ ہے، کوئی طوطا ہے، کوئی چیل، کوئی مینا، لیکن یہ جو ہے اپنا ایک بندہ انسان 5.5-6 فٹ کا، وہ جا کے وہاں پہ بیٹھ جائے جیل کے دروازے نہ لگ کے، تو سر کسی نے بھایا ہے نا۔ مگر اس کے بیٹھنے کے نتیجے میں سر چودھری پرویز الہی کی میں بات کر رہا ہوں، جو پنجاب کے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، بڑی بڑی لمبی باتیں کرنے، بڑی بڑی اونچی دعوے کرنے والے لوگ ہیں سر، ان کے لوز موشن لگ گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ آج یہ شکایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر میری جیل کی دیوار کے ساتھ ایک بندہ بٹھا دیا انہوں نے، اور وہ جو بندہ ہے وہ باقاعدہ طور پر جڑا نا میرے گھوری پا کے رکھتا ہے، تو میرا پیٹ خراب ہو گیا جی، اور دیوار کھڑی کر دی ہے سر، مینوں ساہ نہیں آندا، آکسیجن نہیں آ رہی، بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ تو میں یہ گزارش کروں کہ پہلے بھی کئی بار گزارش کی ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ حضور ابھی تو پارٹی پراپر شروع بھی نہیں ہوئی آقا، ابھی تو معاملہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب پلان کے حصے دار تھے، یہ اس سازش کے حصے دار تھے جس سازش کی ذکر بار بار میاں نواز شریف کرتا ہے کہ چنگا بھلا چلتا ملک تسی ٹھاتا پھڑ کے، یعنی ٹھاتا مراد ہے وہ آپ نے اس کو پٹری سے ہٹا دیا پکڑ کے۔ اور وہ جن 5 پیاروں کا ذکر کرتے ہیں میاں صاحب، اس میں بلکہ 6 کا کرتے ہیں میرے خیال، لیکن یہ ہے کہ اس میں پرویز الہی کا وہ اس لیے نہیں کرتے کہ پرویز الہی ان میں کہ ماٹھا کردار، چھوٹا کردار، لیکن کردار ضرور تھا ان کا۔ اڑی بابا بھی اس میں شامل تھا، وہ جڑا کینیڈا بیٹھا ہے اتنے جناب لوگوں نے پھوکا مار کے ڈالر کھیڑتا ہے، وہ سارے اس سارے گیم پلان کا ایسا تھے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب کا بیٹا پتہ نہیں لنڈن میں ہے یا وہ کیا کہتے ہیں کسی اور یورپی ملک میں ہے، لیکن پائن دی کافی پینے والی تصویر جڑی نا بڑی ہوئی سی، اپنا وائرل ہوئی تھی، کسی اسٹیڈیم میں بیٹھ کے وہ کافی پی رہے ہیں، اور ایتھے پائن ابا جڑا نا 80 سال کی عمر میں، مطلب یہ بھی بات ساتھ ہے، ہی از اباؤٹ 78 کی شاید وہ ہو گئے ہیں سر، وہ بیمار ہو گئے ہیں، اور پتر اتھے جڑا نا اپنی عیاشی کٹ رہا ہے۔ اس کے اوپر پھر مجھے وہ ایک عابد خان صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے جو سٹیج کے اداکار تھے، ان کا ایک ڈائلاگ یاد آ گیا ہے، گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد۔ بہرحال اب میں بات کروں گا اس سرخ دائرے کی جڑا پوائنٹ کھینچیا گیا، اور وہ سرخ دائرے میں سر میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی بہت سارے سرخ دائرے ہیں، ریڈ ایریاز ہیں، لینا لائیاں ہیں کہ ایتوں کے نہیں جانا، بس اس سے آگے بات کرنا منع ہے۔ پاکستان کے جو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی اور ادروائز بھی آپ کو ذرا دیکھ بھال کر بات کرنی چاہیے، بات دیکھ بھال کر ہی کرنی چاہیے، ایویں منہ چک کے بولتے رہنا نہیں چاہیے۔ لیکن میں جس جرنیل صاحب کی بات کر رہا ہوں، چونکہ وہ ریٹائر ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اب کوئی جھجک نہیں رہا۔ جیو ٹی وی تڑا تڑا خبریں چلا رہا ہے۔ پہلے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب یہ جرنیل کا غلغلہ تھا اور ان کا طوطی بولا کرتا تھا، ان کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ نام نہیں لیتے تھے، اس طرح کرتے سن، بلکہ بعض لوگ تو ایسے تھے فیض احمد فیض شعر سننا شروع کر دیتے سن، ٹھیک ہے، اس طرح کا کہ کوے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ شعر مجھے بھول گیا ہے، بڑا زبردست تھا، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ یہ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ شعر سنا کے اپنا مافیو ضمیر بیان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے لوگ، اینا ڈر سی پائنے نہ خوف سی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا وہ 2019 میں
دھرنا ختم کرانے پہنچ گئے، اور وہ دھرنا ختم کروا رہے تھے بطور ISI کے نمائندے کے۔ دستخط موجود ہیں، 5-6 لوگ ہیں اس میں، اور ان میں سے ایک صاحب تو اب دنیا میں نہیں رہے، ہادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے۔ اب ظاہر ہے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، مگر میں ادروائز کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ دنیا میں حیات ہیں ان میں احسن اقبال صاحب بھی ایک نام ہے سر، وہ وزیر داخلہ تھے اس وقت، ان کے سائن ہے بطور وزیر داخلہ۔ سر انہوں نے دھرنا دیا وہاں پر، 2 کچھ ترامیم مبینہ طور پر ہوئی تھی حلف نامے میں، اور اس ترامیم پر اعتراض تھا۔ ترامیم 7 ہو گئی تھی۔ شیخ رشید اور شیدہ ٹلی نے یہ گانا ڈالا تھا، او ہو مجھے یاد آ گیا، شیخ رشید سے یاد آ گیا، اور شیدہ غائب ہے بھائی۔ دیکھیے وہ شیخ صاحب جو ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے یار، ویسے کیا کیا وقت آتا ہے، میں ان کے غائب ہونے پر خوش نہیں ہو رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں کسی بھی انسان کے انسانی حقوق کی وائلیشن پر خوش ہونے والا آدمی نہیں، میں اس کی یعنی کسی بھی، جو میرا بدترین مخالف ہے نا سر، بدترین مخالف ذاتی بھی دنیا دی مخالفتاں ہوندیاں نا لوگاں دیاں۔ اب میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہوں کہ جدی اپنے محلے اپنے رشتہ داراں اپنے تعلق والے کوئی مخالفت نہ ہوئے گی۔ میں بڑا کنٹروورشل آدمی ہو سکتا ہوں زندگی کے اندر، تو میری جس کے ساتھ شدید ترین لڑائی ہوگی نا، اگر اس کے بھی کوئی انسانی حقوق سلب کرنے کی کوشش کرے گا تو مجھے اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ تو شیخ رشید صاحب 3-4 دنوں سے غائب ہیں، پولیس کہتی ساڑھے کول کوئی نہیں، اللہ بہتر جانتا جے کتنے گیا ہے۔ تو شیخ صاحب جو ہیں وہ باتیں کیا کرتے تھے، ہیں جی، اور شیخ صاحب نے یہ فتنہ چھوڑا تھا جس کے نتیجے میں ایک پاکستان کے اندر پورا مظاہرے شروع ہو گئے، اور خادم رضوی صاحب نے وہاں پر جا کر پھر دھرنا دیا تھا۔ شیخ صاحب کی بات سچ تھی، شیخ صاحب کی بات غلط تھی، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں اتنا صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ موقع ملا باقاعدہ طور پر ان اداروں کو سیاست میں کھل کر سامنے آنے کا جو اس سے پہلے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے، دیوار کے پیچھے سے ہو کے ڈائریکشن دے سن، واضح مارتے سن، اوے کالی اینک والے سیدھے ہوئیا، اوے مچھاں والے سیدھا ہو کھلو، اوے تو سیدھا نہیں چل رہا، کھبے ہاتھ ہوئیا، پٹھے ہاتھ ہوئیا۔ پھر ہوا یہ کہ ان کو کھل کر موقع ملا آنے کا، اور پھر جنرل فیض حمید صاحب نے ISI کے نمائندے کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ سائن کیے اس معاہدے کے اوپر۔ اب وہ جو سائن تھے نا سر، اس کے اوپر از خود نوٹس ہوا، جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائزہ صاحب، ان پر مبنی 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے 43 صفحات پر مبنی ایک فیصلہ دیا، اور کہا پائے نے ISI دا کی کام ہے سیاست ذرا دسو نا سانو، اے کتوں آ گئی وچ۔ تو انہوں نے جنرل فیض کے خلاف کارروائی کرنے کا باقاعدہ طور پر حکم دیا کہ کے خلاف کارروائی کرو۔ وہ کارروائی کھیت سواد مٹی ہونی سی پائن، وہ باؤ جی سے بڑھ کے ISI چیف، اور اس کے بعد وہ جناب جس نے آرڈر کیا تھا، یہ جو ہیں اپنا فیض حمید صاحب، سوری جنرل قاضی فائزہ صاحب، سوری یار جسٹس قاضی فائزہ صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، اور سچ مچ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے منہ سے میں سلپ آف ٹنگ ہو گئی۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب، ان کے خلاف ریفرنس آ گیا سر۔ پھر انہوں نے وہ ریفرنس اپنی بیگم سمیت بھگتا، لڑا، اور سارا ملک جو ہے اس کی ہمدردیاں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ ہو گئی، آج بھی ہیں، کیونکہ وہ انصاف اور اصول پر کھڑے ہونے والے آدمی ہیں۔ آج بھی ہر بندہ جو ہے اس کے دل میں اس بات کا یقین ضرور موجود ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے پاس ہمارا کیس چلا جائے یا وہ ہیں تو سارے نال زیادتی نہیں ہوئی۔ اسی طرح کا یقین ایک اور شخصیت کے بارے میں بھی ہوا کرتا تھا، پھر بھائیوں پتہ نہیں کیوں ہے تھوڑے جے ہل جے گئے انہیں، لیکن بہرحال میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، میں آپ کو ادروائز کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے خلاف یوتھیا نے او کمپین شروع کی تھی، او ہو اس طرح جناب وہ جو ہے نا مطلب شروع ہوندے سن کہ اخیر ہو جاندی سی۔ انہیں کہتے تھے یار خدا دا نہ جان دو، اے جی تسی کمپین کسی دے کہن تے شروع کر رہے ہو، کل کو آپ کو انہی کی عدالت سے انصاف ملنا اگر ملنا ہے تو، ورنہ تانوں کسی نے انصاف نہیں دینا، تسی کسی اور چاکے چ پے ہو۔ وہ نہیں سمجھتے تھے اس بات کو، اور اب ان کی واحد امید جو ہے نا وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب، یا ان کی واحد امید ہے جسٹس بابر ستار صاحب،
ان کی بھی مخالفت کی تھی انہوں نے کہ کوئی جج بنایا کیوں ہے، اور قاضی صاحب کے خلاف تھے، وہ بڑے کھل کے آئے سب. تو یہ حالات ان کے بنے تھے. بہرحال آئی ایس آئی نے ایک دفعہ پھر اس سارے معاملے کو چیلنج کر دیا. میں آپ سے گزارش کروں کہ شیر رشید صاحب جو ہیں ان کا ذکر آیا تھا، تو شیر رشید صاحب ایم کیو ایم اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا، آئی ایس آئی، آئی بی، ان سب نے جو ہے نا، اعجاز الحق نے بھی، اعجاز الحق نے 2.25 ارب روپے دی منی لانڈرنگ کا الزام ہے ان کے اوپر. میں آپ کو بارہا یاد دلا چکا ہوں. کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، پائن انہیں ضمانت بھی نہیں جے کرائی، وہ لگا پھر رہا جے. کوئی بندہ اس کو نہیں پوچھ رہا ہے اعجاز الحق کو. یہ جنرل ضیاء کا بیٹا ہے. جنرل ضیاء وہ جس نے پاکستان کا آئین توڑا تھا، ٹھیک ہے نا، اور جس نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر لٹکایا تھا. وہ جنرل ضیاء وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر اب جتنا افغان جہاد کے نام پہ فساد گند پڑا ہوا ہے سارا اس نے پایا تھا. سر میں تھوڑا تھوڑا ریفرنس دے کے نا آپ کو بتاتا جاؤں نا. یہ اعجاز الحق صاحب وہ شخصیت، 2.25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ان کے اوپر درج ہوا. ایف آئی اے نے کیا سر، میں نے نہیں کیا، نہ میں نے درخواست دی اس میں. مگر میں یاد دلاتا رہوں گا کہ یہ بھی بھائن کو حساب کتاب کر لو کہ سارے زور ماڑے صحافیاں دے تھے. انہوں نے بچارے دا کہ پیچھے کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے، انہوں نے چڑھ جاؤ، یا کوئی ایویں ماڑا راہ جندہ بندہ اتنے چڑھائی کر دیو. اعجاز الحق جڑا جا کے عمران خان جفیاں پا کے تحریک انصاف جوائن کر کے باہر آیا سی، پریس کانفرنس کی تھی بھائن نے اتنے کھلو کے، کوئی نہیں پوچھنے والا. یہ اعجاز الحق تحریک انصاف کا ہے سر. تو میں ویسے صرف یاد دلا رہا ہوں، میں کوئی ان کے ساتھ میری 751 کوئی نہیں سر، صرف یاد دلا رہا ہوں. بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو ہیں اپنا یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اس پٹیشن کو، یہ اس جو تھی اپنا از خود نوٹس کیس، اس کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، جس کو سماعت کے لیے کبھی مقرر نہیں کیا گیا. جسٹس قاضی فائصہ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اس کو 28 ستمبر کے لیے سماعت کے لیے فکس کر لیا. آئی ایس آئی نے جو اس وقت بات کی تھی اس کو اب دوبارہ نوے پرنٹاں دے نال دوبارہ جمع کرا دیا اٹارنی جنرل آفس کے تھرو، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ فوج اور اس کی طرف سے سیاست میں ملوث ہونے کا جو الزام ہے نا وہ ذرا مبہم ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو اس سے مورال ڈاؤن ہوگا. میں اب مورال ڈاؤن ہونے والی بات پر تو میں بات نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور بتا دوں کہ آئی ایس آئی یا فوج کا پاکستان کی سیاست میں براہ راست کردار رہا ہے. جس وقت جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا، یعنی ان کے دور میں یہ کہا گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو عمران خان سے ٹھڈی پیڑ شروع ہو گئی، اور عمران خان بیچارے نہیں قائم رہ سکے، ٹھیک ہے. اگر وہ اے پولیٹیکل نہ ہوئے ہوتے تو عمران خان آج بھی ملک کا وزیر اعظم ہوتا، اور اس کے نامزد کردہ جو نگران وزیر اعظم ہوتا، اور یا آگے اس کے بنائے ہوئے سیٹ اپ کے تحت چیزیں چل رہی ہوتی، اور جنرل فیض جو ہے وہ اس وقت آرمی چیف ہوتا، اور جناب پاکستان کے اندر 2028 تک کا جو پلان تھا ان کا 18 تو 28 والا، وہ تے پائن کام ہو رہا ہوتا. لیکن ان ساری باتوں کے بعد اگر میں غور کروں تو کیا پاکستان تب ہوتا؟ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر کے بالکل فارغ نہ ہو گیا ہوتا؟ یعنی بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا سر، سارا ٹیٹینک ڈوب گیا سی، اخیر لا وہ نا ایک سرا جا ہاتھ آیا سی، اتوں کھچیا پائن واپس پاکستان کو. اللہ خیر رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اچھے حالات کی امید ہے مجھے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب فیصلہ کیا ہوگا یہ تو ظاہر ہے نظر ثانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن سرخ دائرہ ہے جے پائن جنرل فیض کے گرد، اور اگر یہ سرخ دائرے کے اندر ابھی تک ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، قاضی فائصہ صاحب جو ہیں اگر اس کے اوپر وہ ذرا سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو وہ بندے لے آؤ نا جنہوں نے ہن تک کارروائی کوئی نہیں کی تھی، ان کے خلاف حالات سنجیدہ ہو جائیں گے سر. معاملہ جو ہیں وہ ان میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. یعنی ایسے فیصلے جو قابل عمل نہ ہوں وہ ان کو اچھے فیصلے تصور نہیں کیا جاتا. میں ایک جج صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا آج سے 1 مہینے پہلے، اور وہ جج صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میں ہائی کورٹ کا جج تھا نا تو آپ یقین کریں کہ
فیصلہ دینے سے پہلے یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. عزت داد لگی ہوں تھی ہر ویلے انہیں کیا. بالکل درست بات ہے. پاکستان کے اندر اتنے بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں کہ بالکل 2+2=4 والا کام نہیں چلتا. ہر پاسے سیاست ہے. آپ نے پولیس سے سیدھا کام کروانا ہو تو وہ نہیں کرتی, آپ نے پٹواری سے کروانا ہو تو وہ نہیں کرتا. تو بھائی نا یہ تو سابق IAS چیف ہے, ٹھیک ہے. اب سرخ دائرے میں جنرل فیض ہے یا قاضی فائز ہے, یہ ایک سوال ہے, ٹھیک ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس سرخ دائرے کا شکار کون ہوتا ہے. یہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا, تاریخ رقم ہو جائے گی ضرور باقاعدہ طور پہ. اور اگر عمل درآمد نہیں ہوتا اور نظر ثانی کی درخواست کے اندر کوئی نقطہ نکال کے تھوڑا سا ریلیف دینے کی یا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں وہ یعنی موقف کو ڈھیلا کیا جاتا ہے اور تھوڑی ڈھلتی جاتی ہے, تو سر پھر عدالت کے اوپر جو ہے لوگوں کا اعتماد قاضی فائز صاحب کی عدالت کے اوپر وہ ڈگمگا جائے گا. بہت خطرناک بات ہے, دونوں بڑی خطرناک باتیں. تو ایک نازک مرحلہ ہے, نازک موقع ہے. دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اندر فیصلہ جو ہے وہ کس طرح کا آتا ہے. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آئین کہتا ہے نا اس کے مطابق عمل کیا جائے. کسی کو وداؤٹ اینی فیئر اور فیور جو ہے وہ آئین پر عمل ہو جائے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. بے شک ابھی تکلیف ہوگی لیکن مستقبل سیکیور ہو جائے گا, میرا یہ خیال ہے. لیکن ظاہر ہے میرے خیال کے مطابق چیزیں نہیں چلنی. یہ عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے اور آگے عمل کرنے والے جو ہیں وہ بھی بڑے ڈاڈے نے بہو جی اسیتے وچ ماڑے جے ہیں شودر. تو ہم نے اپنے شودروں کو وہ برہمنوں کی کہانی سنا دی ہے. اب یہ لڑائی برہمنوں کے درمیان ہے لیکن اس کا اثر شودروں پہ ضرور آئے گا. جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ دوستوں سے شیئر کر لیا. آپ سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.